کسی صاحب نے ایک عقیدے کے متعلق پوچھنا تھا کہ ایک شخص کو خود کو ایک شخص اہل السنہ کہتا ہے، یعنی وہ سنی ہے، لیکن وہ حضرت ابو طالب کو پیدائشی طور پر مسلمان مانتا ہے۔ سیدنا ابو طالب کے متعلق ایک موقف یہ ہے کہ خاموش رہ جائے، ایک موقف یہ ہے کہ ان پر اسلام پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا، اور جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا، وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسانات اور ان کا پورے معاشرے اور ماحول سے ٹکر لینا، یہ سب چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ہمیشہ ان کا نام ادب اور احترام سے لیں اور ان کے ایمان اور کفر کی بحث بغیر کسی وجہ کے نہ چھیڑی جائے۔ یہ اصل اہل سنہ کا موقف ہے۔ حتیٰ کہ بہت آسان حوالہ جو آپ کی دسترس میں ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک جگہ اس بحث کو کیا ہے، آخری جلدوں میں ایک جگہ یہ بحث آئی ہے۔ تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس بحث سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھنے کا اندیشہ ہے۔ یہ دل دکھنے کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے، طبعی ایذا کا لفظ انہوں نے استعمال فرمایا ہے۔ تو آخر اس سے حاصل وصول کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ حضرت ابو طالب پر اسلام پیش ہوا اور نہیں قبول کیا، تو اب اس سے ثابت کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں فضول کی مباحث چھیڑنی؟ یہ اب کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن آخری مرتبہ ابھی 2-3 برس پہلے ہی حج پہ جب جانا ہوا اور عمرے پہ بھی، تو اترتے ہی ایئرپورٹ پہ باہر نکلیں تو ایک چیز دے دیتے ہیں کہ یہ پڑھو اور یہ عقیدہ رکھو۔ اس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر ماننا یہ عقیدے کا جز بنایا گیا اور عقیدے کا حصہ۔ یہ کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کی جائے اور ایذا اور تکلیف دینے والی چیزیں رکھی جائیں۔ تو ایک موقف یہ بھی ہے کہ ہم ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، ایمان اور کفر کی باتیں نہ کریں۔ ایک موقف یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رجحان بھی اس موقف کی طرف ہے، ہم نے اس پہ لکھا بھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جب دنیا سے ختم ہو گئیں تو پبلک کے پاس جو کچھ دین ابراہیمی میں باقی تھا اسی پہ وہ عمل کرتے رہے علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بقیہ چیزوں میں سے کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ چھوڑ کے گئے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ جتنے مشرکین مکہ تھے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور ایک بدعت انہوں نے شروع کر دی تھی کہ وہ تالیاں پیٹتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ نے فرمایا اب ان کا طواف بس یہی رہ گیا کہ الا مقام و تصدیہ، سیٹیاں بجائیں اور تالیاں پیٹیں، لیکن طواف باقی تھا، احرام باقی تھا، اعتکاف باقی تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، اجازت ہو تو میں پوری کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ یہ بہت سی چیزیں باقی تھیں، ختنہ باقی تھا، یہ سب دین ابراہیمی علیہ السلام کی بقیہ چیزیں باقی تھیں۔ قریش ان پہ سختی سے عمل کرتے تھے۔ محرم باقی تھا، محرم میں جا کر اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو ٹھیک کرنا، مٹی ڈلوانا، یہ سب ان میں چلا آتا تھا۔ اسی لیے تو طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جاتی تھیں، تشریف لے جاتی تھیں احد میں۔ احد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 3-3.5 کلومیٹر بنتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تشریف لے جائیں اس زمانے میں؟
اور شوہر اور والد کو پتہ نہ ہو کہ بیٹی اور اہلیہ کہاں گئی ہیں. یہ سب اس دین کے نظر مانتے تھے، اللہ کی بھی نظر مانتے تھے، بتوں کی بھی نظر مانتے تھے. دیت کا قانون ان کے یہاں جاری تھا، قصاص تھا، قربانی تھی. لیکن نبوت کا اصل عقیدہ لا الہ الا اللہ یہ ان سے گم ہو گیا تھا. اس زمانے میں پوری دنیا میں لوگ دین جو حقیقت میں تھا اس سے ہٹ گئے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فصیح و بلیغ بات کے زبان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اہل مغرب کو دیکھا اور ان میں کوئی شخص نہیں تھا خدا ان سے ناراض ہوا. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے پھر اللہ نے اہل مشرق کو دیکھا اور مشرق میں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. اس سے مراد وہ عیسائی ہیں جو پچھلے زمانوں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل مشرق سے بھی ناراض ہوا. پھر اللہ نے عربوں کو دیکھا اور عربوں میں سب سے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ نے پسند کیے بنو ہاشم کے، اور پھر اس میں سے ایسے اور ایسے، اور قریش سے پھر ہمارا خاندان، اور پھر مجھے پسند فرمایا خلاصۃ العربا، لوگوں میں ساری دنیا کا نچوڑ ہوں، چوزن پروفٹ آف آل دا ورلڈ، پوری کائنات کا چنا ہوا میں آدمی. دارمی کی روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں. یہ جو 500-600 سال تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 610 عیسوی تک، یہ 600-625 سال جو بنتے ہیں، یہ اس میں مرنے کھپنے والے لوگ کس دین پہ تھے، ان کا کیا حکم ہے؟ قرآن میں ایک لفظ ہے فترۃ من بعد الرسل، فترہ وقفہ، فترہ دو بڑی چیزوں کے درمیان کی کوئی جگہ یا وقت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسولوں کی فترت میں بھیجا ہے. یہ توئے سے نہیں ہے، تے سے ہے، 2 نقطوں والی جو تے ہے، چھٹے پارے میں آپ دیکھیں. انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں 2 یا 3 مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا. ایک کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام سے پہلے کا وقت آیا تھا، ایک کہتے ہیں کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا. اس تاریخ کی روایات ہیں. لیکن قرآن جس بات کو کہتا ہے وہ اس فطرت کو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اے نبی کوئی پیغمبر نہیں آیا. فترۃ من بعد الرسل، اور انبیاء علیہ السلام کے وقفے کے طویل وقفے کے بعد ہم نے آپ کو بھیجا ہے. یہ جو طویل وقفے کے درمیانی لوگ تھے اہل فترت کہلاتے ہیں. اور بہت سے محدثین نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری تحقیق میں ہزاروں صفحات نکالنے کے بعد ہم خود بھی اسی طرف کو پہنچے کہ اہل فترت میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. یہ شرک کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ کرتے تھے. اللہ کے ہاں ان کے لیے پرسش نہیں ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان سے پوچھا تو جب جائے جب کوئی رسول بھی تو بھیجاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ رسالت ان میں نہ چلی جائے. تو اس 600 سال میں کون رسول آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد الرسل، اور رسولوں کے بعد ہی پھر ثواب اور عذاب ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پہ ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اختلاف ہے باقاعدہ. ماتریدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے محض اس کائنات پر غور کر لینا کافی ہے. جس کائنات پر غور کرے گا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا، معرفت اس کی حاصل ہوگی. اشعری کہتے ہیں ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول نہ آئے اور معرفت کا سبق نہ پڑھائے علیہ الصلاۃ والتسلیم. اور یہ اتنی بحث ہے لمبی کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر یہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ یا لیت شعری، کاش مجھے پتہ چلتا کہ ماذا اراد
اصحابنا الماتریدیہ، ہمارے ماتریدیوں نے یہ عقیدہ رکھ کے کہ اللہ کی معرفت کے لیے صرف عقل کافی ہے، آخر ان کا کیا ارادہ ہے، کیسے وہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور وکالت کیا اشاعرہ کی، ساری علم کلام کی اس بحث میں ایک یہ مقام ہے اور ایک اور مقام ہے جس کو کبھی ہوا تو ذکر کریں گے۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں، ہم خود ماتریدیہ سے ہٹ کے اشاعرہ کی حمایت کرتے ہیں کہ اشاعرہ نے اس پہ جو کچھ عقیدہ رکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو کیا ضرورت ہے آخر ان کو حضرت ابو طالب کو بیچ میں لانے کی؟ زمانہ فطرت میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی، اس کے بعد ان کا کیا ہوا، قبول کی یا رد کی؟ اہل تشیع اور بعض اہل سنہ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے قبول کی، بعض اہل سنہ، لیکن اکثریت اس طرف گئی ہے کہ نہیں قبول کی۔ ان دونوں صورتوں میں اس بحث کو کرنا کیوں ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں کرنا؟ کیوں ابو طالب نے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے اس کا خیال نہیں کرنا؟ خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں قبر مبارک میں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور پیش ہو گیا کہ آپ کے چچا پہ اس مرتبہ یہ بحث کر رہا تھا اور یہ آپ کے چچا کو ایسے کہہ رہا تھا، اور انہیں اگر ناگوار گزرا تو سوچنا چاہیے کہ پھر ہم جیسے نالائقوں کا کیا حال ہو۔ اس لیے اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے بڑھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھر احادیث کا ذکر کرنا، یہ چیزیں کرنا، یہ سب خطرناک کام ہے۔ جو انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ کچھ آدمی ایسے ہیں، اہل السنہ کا وہ گروہ ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ۔ اس کے بعد اگلی بات انہوں نے لکھی ہے کہ اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی فیملی اہل بیت ہیں، باقی کوئی بہن اہل بیت میں شمار نہیں کی جاتی۔ یہ غلط عقیدہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم میں شامل ہیں، یہ نہیں ہے۔ عقیدہ اہل تشیع کا یہ ہے کہ 3 بیٹیاں جو تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے سابق شوہروں سے اپنے ساتھ لائی تھیں، اور بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صاحبزادی ایک ہی تھیں، اور وہ تھیں حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنہ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھیں۔ اہل بیت کرام کو صرف محدود کر دینا کہ یہ 4 بیٹیاں ہی ہیں، آپ خود سمجھ سے کام لیں۔ ہم ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہیں، آپ اس ساری آیات کو پڑھیں، 21ویں پارے کے آخر سے پڑھنا شروع کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو شروع فرمایا کہ یا نساء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مناقب بیان کرتے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم اگر نیکی کے کام کرو گی، اچھائی کی بھلائی کے کام کرو گی تو ہم تمہیں عام امت سے دگنا اجر دیں گے، تو کیونکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور اگر تم کچھ غلط کام کرو گی تو پھر سزا بھی تمہیں اتنی شدید دیں گے۔ اس غرے میں نہ رہنا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی ہو، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے کہ وہ دگنی سزا کسی کو دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، دیکھو تمہارے گھر پہ کوئی چیز مانگنے آئے تو تم نے لوچدار آواز سے، نرمی کی آواز سے اس سے گفتگو نہیں کرنی۔ ایسے نہ ہو کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس آدمی کا دل جنس کا مریض ہے، یہ کہیں تم سے کوئی غیر مناسب توقع نہ لگا بیٹھے۔ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بالکل اس طرح جس طرح خواتین شرافت سے بات کرتی ہیں ایسی بات کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اہل بیت کرام، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ تمہیں بالکل پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کرام کے متعلق کہتا ہے کہ خدا نے تمہیں بالکل گناہوں سے پاک کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ پھر آگے بیویوں کا ذکر چل پڑتا ہے۔
اس ایک آیت کریمہ کو بیویوں ہی کا ذکر پہلے ہے، بعد میں بھی آپ خود قرآن کھول کے دیکھیں، ہمارے کہنے پہ نہ جائیں، اور درمیان میں ایک کا آیت ایسی نازل ہوئی ہے جس میں صرف اہل بیت کرام بیویاں نہیں ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مراد ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک فرد واحد کی، ایک خاندان کی حکومت قائم کرنے آئے تھے بس، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ قرآن سارا اہل بیت کا ذکر کرتا ہے اور شروع کرتا ہے بیویوں سے، آخر بھی بیویوں پہ، درمیان میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل بیت تم پہ اللہ کی سلامتی نازل ہو اور تم پاک، اور یہ اور یہ اور یہ۔ آپ خود قرآن کھول کے فیصلہ کر لیجئے۔ اس لیے ہمارے میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، باقی نہیں۔ یہ آدمی جو بھی کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ اعلانیہ منافق کہتا ہے۔ یہ اس سے گمراہ کن چیز ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منافق تھے تو اللہ تعالیٰ نے کس بات پر سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے خوش ہیں اور اللہ ان سے خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس بات پہ یہ فرما دیا تھا کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور یہ بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنا وعدہ جو کیا تھا پورا کیا، کہ مر جائیں گے اللہ مگر تیرے بات سے نہیں ہٹیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، اور کچھ ایسے ہیں جو شہادت کا درجہ حاصل کر چکے، میرے لیے اپنی جان دے چکے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ میدان گرم ہو اور جا کر گردن اتروا دیں میرے لیے، اپنا خون بہا دیں میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم ان سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ یہ بھی سورہ احزاب میں آیا۔ اگر یہ منافق تھے تو خدا کو نہیں پتا تھا کہ ان کی موت ہی منافقت پہ ہونی ہے؟ میں کس سے وعدہ کرنے جا رہا ہوں؟ اللہ کے علم پہ جا کر زد پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ معاذ اللہ منافقوں کو سرٹیفکیٹ دیتا رہا، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان سب کا انجام نفاق پہ ہوگا اور کفر پہ ہوگا، یہ مرتد ہو جائیں گے۔ غلط بات ہے بھائی۔ ہمارا صاف اور واضح عقیدہ ہے وہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان کا فاختارہم اللہ لصحبت نبیہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ ایسی چیز بیان کی ہے ہر مسلمان کو دماغ میں رکھنی چاہیے۔ ان کا من سن منکم، تم میں سے جو آدمی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی راہ کوئی راستہ تلاش کرنا چاہے، فَلْيَسْتَنَّ بِمَن مَّاتَ، ان لوگوں کو دیکھے جو دنیا سے ایمان لے کے چلے گئے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، زندہ جب تک کوئی شخص ہے نا، گناہ اور ثواب کا وجود قائم ہے، آزمائش کا وجود قائم ہے، پتہ نہیں کل کس آزمائش میں پڑ جائے اور کیا ہو جائے۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فاختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے اس جماعت کو پیدا کیا تھا، کھڑا کیا تھا، اللہ نے انہیں چن لیا تھا تاکہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ جائیں اور تعلیم اور تربیت کو حاصل کریں۔ یہ خاص طور پر چوزن پرسنالٹیز تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ لوگ منافق تھے، ایسے تھے ایسے تھے، یہ کم سے کم ہم لوگوں کا نہیں ہے، یہ آدمی جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ غلط ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ باغ فدق پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خطا پر تھے۔ سبحان اللہ، اس فدق کے باغ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معاذ اللہ گمراہی پہ مشتمل ہو گئے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کس پہ جبر کیا تھا کہ مت بولو؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حلم کا حال یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے اور عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے ایک جگہ زمین چاہیے۔ اتنے حلیم اور بردبار تھے کہ انہوں نے انہیں ایک پلاٹ دے دیا اور کہا عمر سے دستخط کرا لینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا اس کو اور فرمایا میں اس پہ دستخط نہیں کرتا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے دیا تو لے لو، حضرت کا فیصلہ ہے کہ میں دستخط نہیں کروں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، پھر کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے تمہیں منع کیا طلحہ مت کرو ایسے۔ انہوں نے پھر اصرار کیا تو انہوں نے
وہ جو خط یا جو تحریر تھی چاک کر کے پھینک دی. انہوں نے کہا لو اب ٹھیک ہے. وہ یہ 2 پرزے لے گئے اور کہا حضرت یہ ہوا ہے, ان کو بلاؤ عمر کو. وہ حاضر ہوئے. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا یہ کیا ہے؟ ان کا حضرت میں نے انہیں کہا تھا جائیں اور لے لیں, لیکن میں دستخط نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں, مجھے معلوم ہے کہ اس زمین میں نمک کی ایک کان ہے. تو نمک کی کان, ان کا کہنے کا مفہوم یہ تھا, فرمایا جو نمک کی کان ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے, ایک فرد واحد کو ہم نمک کی کان کا مالک کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس سے استدلال کیا جو کمیونسٹ ہیں. ہمارے ٹیچرز سناتے تھے یہ واقعہ بھی, اور ہے تو یہ صحیح واقعہ, لیکن وہ کہتے تھے کہ قومی ذرائع جتنے ہیں وہ پبلک کو نہیں دیے جا سکتے. بہرحال ان کا استدلال جو بھی تھا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے, اور انہوں نے غالباً طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک جو اور جگہ زمین دی غالباً. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابوبکر میں بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ان کا کہو. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ بات پوچھو تو حقیقت میں یہی ہے, میرا ایسے ہی بس نام آ گیا. یہ انہوں نے اپنی عاجزی سے کہا. ان جیسا شخص جو سچائی کو سنتا ہو اور ان کے حلم کے کتنے, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سب سے زیادہ نازک مقام جس پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صدیقیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا ظاہر ہوتی ہے کہ ایک طرف بیٹی پہ الزام لگا ہوا ہے اور بیٹی گھر آ گئی ہے اور رو رہی ہے کہ مجھ پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں, اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بیٹی کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اب آپ کیوں نہیں جاتے, کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے, کیوں نہیں ان سے کہتے کہ میں بالکل صاف کردار, کیوں آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ سارے اس قضیے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 4-5 سے زیادہ جملے پوری تاریخ میں نہیں ملتے. بس انہوں نے کہا کہ میری بیٹی وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ کسی کی بیٹی پہ الزام لگے نا تو پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ انسانی جذبات کیا ہیں. ان کا میری بیٹی وہ اللہ کے رسول ہیں. چپ رہے. ان جیسا آدمی اور باغ اس نے غصب کر لیا, اور اہل بیت کرام مدینہ منورہ میں نہیں تھے ہاشمی. یہ ہاشمی کیوں نہیں اٹھے؟ انہوں نے کیوں نہیں اٹھ کے کہا کہیں آتا ہے؟ اس لیے غلط بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم غاصب تھے اور یہ تھے. اگر غصب کرنا ہوتا انہوں نے یا بیجا طرفداری کی طرف جاتے تو اپنی صاحبزادی بھی تو تھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تو تھیں, وراثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی حصہ نہ ملتا؟ کچھ نہیں. وہ کہتا ہے کہ اہل بیت اور ائمہ سب معصوم ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے بھئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک سے خطا ہوتی. ہم حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو معصوم نہیں مانتے تو کسی اور کو تو کیا مانیں؟ ہر ایک سے ہوتی ہے, اپنے درجے کے مطابق ہوتی ہے, اور اللہ اس سے درگزر کرتا ہے. یہ بھی کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اچھا سمجھتا ہے, دعا کرے کہ قیامت میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے. ہم دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا سے اللہ کی خدمت میں پہنچے, اللہ تعالی ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے. اس میں کیا بات ہے یار؟ عمر بن العاص ہیں, سیدنا معاویہ ہیں, عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں, جن کے متعلق آپ کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالی ہمارا ان کے ساتھ حشر کرے. یہ کیا ہے؟ بات کرو یزید پہ. یہ جو ناصبی اور یزیدی ہیں انہیں کہو کہ وہ دعا کریں. ہم تو کہتے ہیں خدا نہ کرے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے پرچم کے نیچے اٹھیں, خدا نہ کرے کہ یزید منحوس کا سایہ بھی پڑے. ہم کسی معاملے میں افراد تفرید کے قائل نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ایک بات ہمارے حضرت کہتے تھے, مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی صاحب بھی کہتے تھے. ہم نے خود حضرت مولانا منظور نعمانی سے سنا. بڑے کام کی بات. فرماتے تھے کہ مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ یہ
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا واقعہ بھی چند دن ہوئے سنایا تھا آپ حضرات کو. وہ کہتے تھے کہ میاں جس طرح تمہارے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں یو پی میں تم انہیں مجدد کہتے ہو نا، سی پی کے مجدد یہ ہیں. اور اتنا احترام کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، مولانا الیاس صاحب پاؤں دباتے رہے حضرت کے. اور جب ان کے انتقال کی اطلاع ملی ہے، بڑا ضبط تھا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے بھی حضرت تھے، نہیں بولتے تھے. بڑا سمندر تھا، اللہ کی کیا کیا عنایات تھیں ان پہ، کیسے صاحب کشف و کرامت تھے، مگر خاموشی. کبھی جو کسی نے سنا ہو کہ میں ایسا اور میں ایسا، اور معذوری ہو گئی فالج کی وجہ سے. حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ جب اطلاع آئی کہ مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمارے حضرت جنہیں ہم 2 آدمی پکڑ کے اٹھاتے تھے، اتنا شدید اس صدمے کا اثر ہوا کہ خود اٹھ کے بیٹھ گئے ایک دم سے. بہت دیر سر جھکائے ہوئے روتے رہے، اور پھر یہ کہہ کے بالکل لیٹ گئے، چپ ہو گئے کہ اس ہستی کے استقبال کے لیے ابو بکر، عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گا تو اور کون پھر آئے گا. اس سے کوئی عقیدہ نہیں ثابت کر رہا، لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ اپنے پاس سے کوئی بات کھڑ. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا بھی ہے، اور خود ہم سے بھی فرمایا تھا. ہم حاضر ہوئے تھے حضرت کی خدمت میں بس ایک ہی مرتبہ لکھنؤ. حضرت نے فرمایا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جوتے بھی اگر مل جائے نا تو ہماری سر آنکھوں پہ ہمارا تاج ہیں ان کے جوتے. لیکن اگر تم معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرو گے سیدنا علی سے، تو علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں، مہاجر ہیں، داماد ہیں، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے تو اپنے لیے قابل فخر سمجھے. علی اتنے بڑے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کسی سے تقابل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے تو یہ جو تحکیم کا مسئلہ چلا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے اور ایک آدمی ادھر سے خلافت کا فیصلہ ہوگا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا ابو ہریرہ تم دیکھو یہ سارے اس طرح کر رہے ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دنیا میں کوئی بدری نہیں ہے جو امیر المومنین کے ساتھ آج نہ کھڑا ہو، اور 700 صحابہ رضی اللہ عنہ علی کے تحت ہیں، اور ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 2 آدمی. یہ تم کیا کرنے چلے؟ اس لیے ہمیں بالکل محبت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے، اہل بیت کرام سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تو کہنے کیا. لیکن یہ بات، یہ یزید کے متعلق آپ کہیے کہ وہ دعا کریں ناسبی جو یزید کو امیر المومنین جانتے ہیں، کہتے ہیں، مانتے ہیں، لکھتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، حق معاویہ، برحق یزید، ذکر یزید، رحمت مزید. اس یزید پہ حنفی فقہا کا اختلاف ہے. ائمہ بلخ، ائمہ بخارا، ائمہ سمرقند کا اختلاف ہے. ان میں ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یزید، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نہ کرو یہ سلسلے، لعنتوں کا سلسلہ پھر دور تک چھوڑو، اس کو نہیں پڑھتے. اس سوال میں مزید تحریر فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس پہ دعا کی اور کہا کہ ہاں وہ باعث عزت ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. وہ شخص حوض کوثر کی حدیث سے متعلق کہتا ہے کہ اس میں صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرشتے دور کر دیں گے. اے بھیا، یہ ساری طرفداری اور عقیدے میں وہی چیزیں کہے چلے جا رہے ہیں جو یا تو اہل تشیع میں ہوتی ہیں، ان حضرات نے ان چیزوں کو بہت لکھا ہے، اور یا پھر سنیوں میں جو تفضیلی شیعہ ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں. سنیوں میں تفضیلی شیعہ ہوتے اہل سنہ میں سے ہیں، لیکن تفضیلی شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل تشیع کے ساتھ ان کے کئی ایک عقائد میں مشترک ہو جاتے ہیں. مثلا یہ زیدی ہیں، یمن میں ہم نے انہیں دیکھا، ان کے بہت سے عقیدے اہل تشیع سے لیے گئے تھے.
بہت سے اہل السنہ میں سے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں، خلفائے ثلاثہ سے بھی پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں۔ محرم میں ماتم بھی کرتے ہیں، سبیلیں بھی لگاتے ہیں۔ یہ سب بنیادی طور پہ ہیں اہل السنہ میں سے، لیکن تفضیلی شیعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ازالۃ الخلفاء عن خلافت الخلفاء، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء۔ یہ ازالۃ الخفاء جو ہے نا، اور خاص طور پہ اس کا مقدمہ پڑھنے کے قابل ہے کہ خلافت کیا تھی۔ اسی لیے ہر دور میں ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگ اہل السنہ کے عقیدے کا زبردست دفاع کرتے رہے ہیں کہ ہماری اگلی نسلیں کہیں تفضیلی شیعت میں نہ چلی جائیں۔ حضرت عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دفاع کیا ہے۔ ان سے پہلے آپ چلے جائیں یا ان کے قریب کے لوگوں میں حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تشیع کے متعلق کتاب لکھی ہے۔ ان سے ذرا سا پیچھے چلے جائیں، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ ان کے والد کے دور میں چلے جائیں تو ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء ہے۔ ان سے پیچھے چلے جائیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو بزرگ تھے، انہوں نے اپنی مجالس میں برملا اہل السنہ کے عقیدے کا اظہار کیا۔ ان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو حضرت مجدد الفسانی سے ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اور اس کا نام ہی رد روافظ ہے، یعنی اہل تشیع کے عقیدے پہ تنقید۔ کس صدی میں کون ہے جس نے اس میدان پہ کام نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اس لیے یہ جو شخص کہتا ہے ایسی باتیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رد کر دیا جائے گا حوض کوثر سے، یہ گمراہی کی باتیں کرتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا تو تم میں سے کچھ لوگ آئیں گے جنہیں دیکھ کر میں خوش ہوں گا، اور میں خوشی سے کہوں گا کہ اسیحابی، میرے صحابہ آ گئے، میرے دوست آ گئے، میرے دوست آ گئے، اور فرشتے انہیں پکڑ لیں گے، آ کے دبوچیں گے اور ماریں گے، اور وہ کہیں گے کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ کس نئی راہ پر چل پڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا سحقن، جہنم میں جاؤ، اللہ کی لعنت تم پہ پڑے، ایک کوئلوں کی طرح جلے ہوئے لوگوں، جاؤ ادھر سے۔ یہ اس حدیث کو اہل تشیع بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہماری صحیح حدیث کی مسلم میں ہر جگہ آئی ہے، اس حدیث میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی قیامت میں حشر ہوگا۔ والعیاذ باللہ، ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد مسیلمہ کذاب اور دیگر لوگوں نے جو دعویٰ کیا تھا نبوت کا، ان لوگوں نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے۔ فرشتے کہیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ اپنے دین سے پھر گئے تھے، ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ جیسے کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے یا جوان لڑکا اور وہ ایڑی پہ گھوم جاتا ہے، ایڑی کو مرکز بنا کے گھوم جاتا ہے، فرشتے کہیں گے یہ اس طرح اس دین سے گھوم گئے تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافق ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں بھی منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وفات کے بعد ظاہر ہے ان منافقین کا خوف کے مارے یہ حال تھا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جماعت کی نماز اس کے چھوڑنے کی ہمت تو ہمارے زمانے میں منافقوں کو نہیں پڑتی تھی۔ ان میں سے کوئی منافق انسان جو بیماری کی وجہ سے چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا، 2 آدمیوں کو بلاتا تھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گھسٹتا ہوا آ جاتا تھا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ وہ نماز میں آیا ہے۔ کہ نماز چھوڑنے کی تو ہمت کسی منافق کو بھی نہیں مسجد چھوڑنے کی ہمت پڑتی تھی۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے خود کہا ہے کہ انہم ماتوا، یہ مرے ہیں اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ اس منافقوں کے بڑے سردار کی قبر پہ آپ نے کھڑا بھی نہیں ہونا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے کوئی آدمی مر جائے ہرگز کا جنازہ نہ پڑھیے۔ عبداللہ بن ابی آئے تھے، وہ بڑے مخلص صحابی تھے۔ ان کا اللہ کے رسول میرے والد عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ اجازت بھی چاہی تھی کہ اپنے والد کو قتل کر دیں۔ عبداللہ ابن ابی نے بھی بہت انت مچا رکھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک جگہ آتا ہے، انہوں نے درخواست کی کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، شاید اللہ میرے والد کی نفاق کو معاف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے کیا کہنے، ان کی محبتوں کے، ان کی عنایات اور شفقتوں کے کیا کہنے، تشریف لائے۔ اس عبداللہ ابن ابی کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، کرتا اپنا اتار کے دیا، فرمایا اس کے کفن میں شامل کرو۔ اس کی قبر میں اترے، اسے دفن کیا، اور جب باہر آئے، جب کفن سے فارغ ہوئے تو جنازہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ یہ سخت منافق آدمی تھا، شدید، خدا کے دین کی اندر سے جڑیں کاٹنے والا۔ اور پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہ پڑھیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگو گے میں نہیں کروں گا، آپ جنازہ کیسے پڑھا؟ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ، جنازہ پڑھانے دے، میں 70 نہیں تو 71 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لوں گا اس کے لیے۔ یہ مروت ہے، یہ خدا کے دین کا تعلق ہے، یہ رحمت ہے۔ یہ ہوں گے جنہیں مارا جائے گا وہاں پہ کہ ہٹو یہاں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کدھر جا رہے۔ ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے، استغفر اللہ، کہ یہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہاں لے کر جائیں گے اور فرشتے ان کو مار کے پیچھے کر دیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے جن صحابہ رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے حوض کوثر پر ملوں گا، کیا وہ جھوٹے وعدے کر کے دنیا میں گئے تھے؟ اگر وہ جھوٹے وعدے تھے تو اللہ کے وعدوں کا کیا اعتبار ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار ہی کیا ہے؟ ان سے جھوٹ بول گئے اور باقی سب سے سچ بولتے رہے۔ صرف 2 مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حاضر ہوئی تھی، عرض کیا میرے بیٹے انس نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ لوگوں کو دکھاتے تھے اور فرماتے تھے میں نے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دبایا ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے 9 سال اور 10 سال۔ اور پھر میری والدہ آئیں، حاضر ہوئیں، مجھے ساتھ لے گئیں، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کی اتنی خدمت کرتا ہے، آپ میرے بیٹے کے لیے کچھ دعا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انس کی عمر زیادہ کر دے۔ تو تم دیکھتے ہو میری عمر کتنی بڑھ گئی ہے، 90 کے قریب پہنچ گئے تھے، اور اللہ اس کی اولاد کو برکت دے۔ تو پھر فرمایا تم دیکھتے ہو میری اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں 120 ایسے ہیں جن کا جنازہ میں خود پڑھا چکا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اس کو مال بھی بہت دے۔ تو تم دیکھتے ہو میرا باغ شدید سردی میں بھی مدینہ منورہ میں کھجوریں ایسی لاتا ہے جیسے شدید گرمی میں لاتا ہے۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے فرمایا دیکھو انس، قیامت میں میں تمہیں بالکل اسی طرح ہاتھ پکڑ کر پروردگار عالم کے سامنے لے جاؤں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ اللہ اسے میرے ساتھ بھیج دیں جنت میں، اس نے دنیا میں میری بڑی خدمت کی۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے آپ کہاں ملیں گے کہ میں آپ کو آپ کا یہ وعدہ یاد دلاؤں آج کا؟ تو فرمایا جہاں حساب و کتاب ہوگا۔
میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا جہاں انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا. میں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا حوض پہ آ جانا. میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو نہیں ہو سکتا, میں تینوں میں سے ایک جگہ ضرور کھڑا ہوں گا. ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یوں تمہیں لے جاؤں گا. تو انس رضی اللہ عنہ کو کیا فرشتے اس طرح مار کے پرے کریں گے؟ تو وہ جو وعدہ فرما کے گئے ہیں اس وعدے کا کیا بنے گا؟ یہ سارا دین فراڈ ہی ہے, یہ دھوکے ہیں. وفات سے پہلے ایک کام کیا ہے, ہمیشہ کے لیے سیاسی اختلافات کی جڑ اکھیڑ کے پھینکے. فرمایا انصار کو بلاؤ, یہ بخاری شریف وغیرہ ہر جگہ آئے, کوئی مہاجر نہ آئے, صرف انصار آئیں اور بیٹھیں. اور حالت یہ تھی بیماری کی شدت کی وجہ سے کہ چلنا دشوار تھا. انصار سب آئے, پوچھا کہ انصاریوں کے علاوہ تو کوئی نہیں. عرض کیا گیا کوئی نہیں ہے, سارے مدینہ منورہ کے لوگ ہیں. فرمایا کہ سترون من بعدی, تم میرے بعد دیکھو گے کہ جب خلافت قائم ہوگی تو تم سے اسلام کی خدمت میں جو پیچھے کے لوگ ہیں جنہوں نے کم خدمت کیا تمہاری نسبت, ان کو عہدے دیے جائیں گے. خلافت عہدوں میں انہیں آگے لائے گی. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تلوار اٹھا لیں گے اپنے حق کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, تلوار نہیں اٹھانی, خلافت کے خلاف نہیں چلنا. اور پھر فرمایا کہ صبروا, کرنے کا کام یہ ہے کہ صبر کرنا, حتیٰ تلقونی الی الحوض, یہاں تک کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر پہ میں تم سے ملوں گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلافت میں عہدے لے لے کے ان انصاریوں کے گھر جاتے رہے کہ لے لو لے لو, یہ حکمرانی, یہ گورنرشپ, یہ فلاں جگہ. اور وہ آگے سے کہتے تھے حضرت نے فرمایا تھا حوض کوثر پر ملاقات ہوگی, عمر حوض کوثر زیادہ اچھا ہے بجائے تمہارے عہدوں کے, نہیں آتے. تو یہ حوض کوثر پہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یوں معاذ اللہ استغفر اللہ, تو اب دوسروں کے الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ دھتکارا جائے گا. یہ سارے وعدے کون ہے کہ کیا کون کر رہا ہے, کیسے پورے ہوں گے؟ یہ سارا دین ایسے ہی ہے, جھوٹ پہ مبنی. اس سے ان کا یہ کہنا یہ حدیث ان کے متعلق نہیں ہے, یہ حدیث ان کے متعلق. واقعہ یاد آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا, انہیں حاکم وقت نے ٹوکا تھا کسی بات پہ, تو انہوں نے کہا اوفو, یہ حدیث ہمارے متعلق تھوڑی ہے, یہ حدیث تو فلاں اور فلاں کے متعلق ہے. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, اور اس آدمی نے کہا کہ یزید نے مجھے بھیجا ہے, اور مجھے نا, اس نے کہا کہ مجھے یزید کی بیعت لینی ہے. سنت ابی بکر و عمر, ابو بکر اور عمر کی یہی سنت رہی, یہی ان کا طریقہ رہا ہے. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جھوٹ مت بول, ابو بکر اور عمر نے کب یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ باپ کے بعد اولاد کو مسلمانوں کی حکومت مل جائے؟ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے, یہ ان کا طریقہ ہے. اس نے کہا تم وہی ہو نا جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ اس کے والدین ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایمان لیا. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کفر اسلام کی بات رہی ہے, اسے تانا دیا. اس نے کہا تم وہی ہو نا جو فتح مکہ پہ ایمان لائے تھے, اور تم ابو بکر کے بیٹے ہو نا, ٹھہرو تمہیں. وہ اترا تو وہ بھاگے. ہمشیر ان کی سن رہی تھی, وہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. وہ دروازے پہ آ گئیں, ان کا عبد الرحمن ادھر آؤ, بھائی ادھر آؤ, اور بھائی کو اندر کر لیا. انہوں نے کہا ابو بکر نے اپنی اولاد میں سے کسی کو عہدہ نہیں دیا, البتہ میں تمہیں نام بتاؤں ان کے جو اپنی باپ کی پیٹھ میں تھے اور دنیا میں بھی آئے نہیں تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت کی تھی. تم ہمارے بارے میں آیتیں پڑھتے ہو, میں تمہیں بتاؤں گی کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. تو اسی لیے ہمیں آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیریت منانی چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے تو خود اللہ ہی کا کیا اعتبار ہے؟ ولیعذ باللہ.
کیا وہ اہل سنت میں سے ہے؟ کوثر کی حدیث کا تھوڑا بتا دیجئے آج سوال جواب میں۔ ہم نے بتا دیا آپ کو، یہ شخص بالکل اہل تشیع کے عقیدے بیان کر رہا ہے، اس کوئی تعلق نہیں اہل سنت سے۔